ایک چھوٹے سے قصبے میں روحان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ ذہین بھرپور صلاحیتوں کا مالک اور بڑے خواب دیکھنے والا تھا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن ایک بڑی مشکل تھی۔ اس کا دماغ اس کے قابو میں نہیں تھا۔ روحان کے خیالات مسلسل بھٹکتے رہتے تھے اور جب بھی وہ پڑھنے بیٹھتا تو اسے توجہ مرکوز کرنے میں بہت دشواری ہوتی تھی۔ وہ اپنے فون سوشل میڈیا محض دن میں خواب دیکھنے میں کھو جاتا تھا۔ وہ اکثر خود سے کہتا، میں بعد میں پڑھوں گا، میرے پاس ابھی وقت ہے، لیکن وہ بعد میں کبھی نہیں آتا تھا۔ اس کے والدین اور اساتذہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ توجہ اور نظم و ضبط کتنے اہم ہیں، لیکن روحان نے ان کی باتوں کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ صرف ذہانت ہی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ ایک دن روحان کے سکول نے ایک وظیفے کے امتحان کے نتائج کا اعلان کیا۔ اس نے بڑے ارمانوں کے ساتھ امتحان دیا تھا، اس وظیفے کو حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا جو اسے ڈاکٹر بننے کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں مدد دے گا۔ لیکن جب نتائج آئے تو وہ ٹوٹ گیا۔ وہ فیل ہو گیا تھا۔ اس کے دوست جنہوں نے لگن سے پڑھائی کی تھی شاندار نمبروں سے پاس ہو گئے تھے۔ اس کے اساتذہ جو کبھی اس کی تعریف کرتے تھے اسے مایوسی سے دیکھ رہے تھے۔ روحان کو شرمندگی محسوس ہوئی، اس لیے نہیں کہ وہ ہوشیار نہیں تھا بلکہ اس لیے کہ وہ اندر سے جانتا تھا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اس شام وہ اکیلا بیٹھا اپنی ناکامی پر غور کر رہا تھا۔ اس نے ان تمام گھنٹوں کے بارے میں سوچا جو اس نے فضول کاموں میں ضائع کیے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ صرف ذہانت ہی کافی نہیں، نظم و ضبط کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ تبدیلی کے لیے پرعزم روحان نے کسی ایسے شخص سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا جس نے خود پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ روحان نے ایک دانا درویش کے بارے میں سنا تھا جو قصبے کے باہر رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ کبھی ایک عام آدمی تھا لیکن اس نے اپنی زندگی کو محض ذہنی نظم و ضبط کے ذریعے بدل دیا تھا۔ اگلی صبح روحان اس خانقاہ میں گیا جہاں وہ درویش رہتا تھا۔ اس نے بوڑھے درویش کو ایک درخت کے نیچے مراقبہ کرتے ہوئے پایا، ان کا چہرہ سکون سے چمک رہا تھا۔ روحان نے جھک کر کہا، استاد، میں اپنے دماغ پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں لیکن میں مسلسل بھٹک جاتا ہوں۔ برا کرم مجھے سکھائیں کہ اپنے دماغ کو کیسے قابو کیا جائے۔ درویش نے آنکھیں کھولیں اور مسکرائے۔ بے چین دماغ، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ کئی سال پہلے درویش نے شروع کیا۔ ایک نوجوان تھا جس کا نام ویر تھا۔ وہ سلطنت کا بہترین تیر انداز بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ مضبوط اور باصلاحیت تھا لیکن اس میں توجہ کی کمی تھی۔ اس کا دماغ ہمیشہ منتشر رہتا تھا۔ ایک دن وہ لگن سے مشق کرتا اور اگلے دن وہ فضول کاموں میں وقت ضائع کرتا۔ ایک دن ویر ایک مشہور تیر اندازی کے استاد کے پاس گیا اور کہا، میں بہترین تیر انداز بننا چاہتا ہوں۔ برا کرم مجھے سکھائیں۔ استاد ویر کو ایک دریا کے کنارے لے گئے جہاں پانی مسلسل بہہ رہا تھا۔ انہوں نے ویر کو ایک کمان اور تیر دیا اور کہا، دریا میں تیرتے ہوئے اس پتے پر نشانہ لگاؤ۔ ویر نے نشانہ لگایا اور تیر چھوڑا لیکن وہ پتے سے خطا کر گیا۔ استاد نے پوچھا، جب تم نے نشانہ لگایا تو تم نے کیا دیکھا؟ ویر نے جواب دیا، میں نے دریا، درخت، آسمان اور پتے کو دیکھا۔ استاد نے سر ہلایا اور کہا، چھوٹیے